بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 12 گفتگو تھی اولیاء تصرف میں سے ولایت عدول المومنین کے بارے میں کہ آیا مومنین کو ولایت حاصل ہے یا نہیں. تو مومنین سے آیا عادل مراد ہے صرف یا نہ، اگرچہ فاسق کیوں نہ ہو اس کو بھی یہ ولایت اور سرپرستی حاصل ہے. تو اس حوالے سے گفتگو تھی. آج کے سبق میں ہم درج ذیل چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تحقیق ہے اشتراط عدالت مومنین کے بارے میں کہ آیا ایسے افراد کے جو جن کو ولایت حاصل ہے مومنین پہ، آیا ان میں عدالت شرط ہے شرط نہیں. ان کی تحقیق، اس تحقیق کے ضمن میں انہوں نے دو صورتیں پیش کی ہیں کہ مومنین کی ولایت کی دو صورتیں ہیں. تذر حاکم کی صورت میں اگر حاکم شر ولی فقیہ موجود نہیں تو دو صورتیں ہیں، یا دلیل خاص سے ثابت ہے. اگر دلیل خاص سے ثابت ہے تو فرق نہیں، چاہے وہ مومن عادل ہو یا عادل نہ ہو، ہم نے دلیل کے مطابق عمل کرنا ہے. اور دوسری صورت یہ کہ ہمارے پاس دلیل عام عقلی یا شرعی موجود ہے. دلیل عام ہے عقلاً یا نقلاً. تو آیا اس صورت میں عدالت شرط نہیں، تو اس حوالے سے گفتگو ہے. اور اس کے بعد فعل فاسق کے حوالے سے گفتگو ہے کہ اگر ایک فاسق شخص ہے مومن لیکن فاسق ہے اور کسی یتیم کے مال کو لے لیتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو مباشرتاً یہ کام انجام دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نا ہماری کیا سچویشن ہے کہ ہم اس فاسق سے وہ چیز کے جو یتیم کا مال ہے خریداری کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی اس سبق میں انشاءاللہ بیان ہوں گی. ہاذا یعنی ہم نے جو پیچھے ذکر کی ہیں یہ دلہ وغیرہ ان کو آپ لے لیں اور اب ہم اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں والذی ينبغي ان يقال، جو چیز یہاں پہ کہنا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ انک قد عرفت ان ولایت غیر الحاکم لا تثبت. پہلے ہم جان چکے کہ غیر حاکم کی ولایت، حاکم سے مراد حاکم شر ہے ولی فقیہ ہے، غیر حاکم شر کی ولایت لا تثبت ثابت نہیں ہوتی الا فی مقام، مگر دو صورتوں میں. پہلا مقام کہ یکون عموم عقلی او نقلی. عموم عقلی جس نے عقل یہ کہتا ہے کہ بالآخر یتیم کا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس یتیم کے مال کو محفوظ رکھیں، بس عقل کا تقاضا، اور اس میں عموم موجود ہے. اور نقلی یا ادلہ نقلیہ کہ جس نے پہلے گزر چکی ہیں کہ المعروف و صدقہ یا اون الضعیف صدقہ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی جتنی بھی دلیلیں ہیں کہ یدل علی رجحان التصدی لذلک المعروف، کہ جو دلالت کرتے اس بات پہ کہ اس معروف کے درپے ہونا راجع ہے، اچھا ہے، مناسب ہے، تصدی درپے ہونا لذلک المعروف اس نیک کام کے. خب یہ پہلی صورت. نمبر 2 او یکون ہناک دلیل خاص یدل علیہ، ایک دلیل خاص موجود ہے کہ جو کہتی ہے کہ غیر حاکم شر کو ولایت حاصل ہے. تو فما وارد فیہ نص خاص علی الولایہ. دوسری صورت کی جب نص خاص موجود ہو ولایت غیر حاکم شر پہ تو بذالک النص عموماً و خصوصاً، تو ہم اس نص کی اتباع کریں گے چاہے اس نص کے اندر عمومیت موجود ہے کہ وہ مومن جس کو یہ ولایت اور سرپرستی حاصل ہے چاہے فاسق ہو یا فاسق نہ ہو، ہم نے نص کی اتباع کرنی. اور خصوصاً یا نص اس کے اندر خصوصیت موجود ہے کہ وہ مومن کے جو عادل ہو، ہم نے نص کی پیروی کرنی ہے کہ فقط یشمل الفاسق وقد لا یشمل. تو یہ اس نص سے خاص کے مدعا کے مطابق، مضمون کے مطابق چلیں گے کہ کبھی تو وہ نص خاص فاسق کو شامل ہے عمومیت کی صورت میں، اور کبھی فاسق کو شامل نہیں ہے خصوصیت کی صورت میں. تمام. اگر دوسری صورت ہے اما ما ورد فی العموم، اگر عموم عقلی یا عموم نقلی سے
ثابت کر رہے ہیں تو پھر اس کی دو صورتیں. فالکلام فیہ قد یقع فی جواز مباشرۃ الفاسق وتکلیفہ بالنسبۃ الی نفسہ وانہ هل یکون معذورا من الشارع فی المباشرہ ام لا. تو کلام واقع ہے کہ آیا فاسق مباشرتاً مثلا یتیم کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اور یہ کہ وہ تکلیف ہی بنسبت لنفسہ، اور یہ کہ بالآخر اگرچہ فاسق ہے لیکن مومن تو ہے، عقل سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس یتیم کے مال کی سرپرستی کرنی ہے، لہذا وہ اپنی یہ تکلیف سمجھتا ہے. تو آیا جائز ہے فاسق کے لیے کہ مباشرتاً یتیم کے مال کی سرپرستی شروع کر دے اور اپنی تکلیف پہ عمل کرے. اور اس طرح یہ کہ وَأَنَّهُ هَلْ يَكُونُ مَعْذُونًا مِنَ الشَّارِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، شارع کی جانب سے اس کو اذن حاصل ہے کہ وہ مباشرتاً یتیم کے مال کی سرپرستی شروع کر دے، ام لا، یا نہ، اس کے پاس یہ حق موجود نہیں، اس کے پاس یہ ولایت موجود نہیں. اسی طرح گفتگو واقع ہے فالکلام قد یقع، اس میں وقد یکون بالنسبت الی ما یتعلق من فعلہ بفعل غیرہ، اور کبھی کلام اس بات میں واقع ہوتی ہے کہ اگر اس شخص نے یتیم کے مال کی سرپرستی شروع کر دی تو آیا ہمارے لیے جائز ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کریں یا نہ کریں. اذا لم یعلم وقوع ولا وجہ مسئلہ، اس صورت میں کہ جب معلوم نہ ہو کہ یتیم کے مال کو اس نے سرپرستی جو قبول کیا ہے یتیم کی مصلحت کو دیکھ کر ہے کہ اس کے مال کو آگے بیچ رہا ہے، اگر معلوم نہ ہو تو اس صورت میں آیا ہم اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. کشرا منہ مثلا ہم اس فاسق سے یتیم کی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آیا جائز جائز نہیں ہے. تو ان صورتوں میں گفتگو ہے. تو جو پہلی صورت ہے کہ آیا فاسق کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں، تو جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ الظاہر عدم اعتبار عدالت فی المباشرہ، کہ اس صورت میں ہم اس سے اس کے لیے جائز ہے، اس میں عدالت معتبر نہیں ہے. لذا فرماتے ہیں اما الاول، جو پہلی صورت ہے، پہلی صورت سے کیا مراد ہے؟ قد یقع فی جواز مباشرۃ الفاسق. اما الاول فظاہر جوازہ، ظاہر یہ کہ جائز ہے اس شخص کے لیے. وان العدالۃ لیست معتبرۃ فی منصب المباشرہ، عدالت شرط نہیں اس منصب مباشرت میں. کیوں؟ لعموم ادلت فعل ذلک المعروف، کیونکہ وہ ادلہ جو اس نیک کام کو انجام دینے کے بارے میں ہیں ان کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے کہ بالآخر مہم یہ ہے کہ اس نیکی کام کو انجام دیا جائے، چاہے وہ نیکی کا کام انجام دینے والا عادل ہو یا عادل نہ ہو. مثلا یہ روایت ولو مثل قول علیہ السلام او الضعیف من افضل صدقہ، ضعیف کی مدد کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. ضعیف نہیں، یتیم ہے، مسکین ہے بیچارہ، یتیم ہے، تو یہ افضل صدقہ میں سے ہے. اور اس طرح وعموم قولہ تعالی ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کہ آپ یتیم کے مال کے قریب نہ ہوں مگر اچھے طریقے سے. تو یہاں پہ عدالت کہاں پہ لکھی ہے؟ منع ذالک، اور اس طرح کی باقی جو روایات ہیں. اگر آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ وہ جو پہلے گزر چکے سید محمد بن اسماعیل کہ جس میں بیان کیا گیا تھا کہ عادل ہونا چاہیے، تو فرماتے ہیں ہم نے وہاں پر بھی ذکر کیا تھا کہ یہ عدالت بدال نہیں ہے، ان سے زیادہ جو ثابت ہو سکتی تھی وہ وثاقت تھی اور امانت تھی. وصفیت محمد بن اسماعیل السابقہ، سید محمد بن اسماعیل کو جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے، قد عرفت انها محمولة على صحیح علی بن ریاب المتقدمہ، اس صحیح کو ہم نے حمل کیا تھا جناب علی بن ریاب کی صحیح پہ، کہ جس میں یہ تھا کہ بس امانت کافی ہے، وثاقت کافی ہے. اور اس طرح بل وموثقت ذرع، جناب ذرع عن سماع کی جو موثقہ تھی وغیرہ ذالک مما سیاتی اور انقریب بعض اور حدیث بھی ہم ذکر کریں گے، یہ تمام اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ عدالت شرط نہیں ہے. خوب
یہ ہو گیا یہاں تک. اب دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر حکم کو اس طرح ہم مسئلے کو بیان کریں کہ مثلا ایک فاسق شخص ہے، اس نے میت کی نماز پڑھ دی، نماز جنازہ پڑھ دی، واجب کفایہ تھا، اور ایک فاسق شخص نے نماز پڑھ دی. تو یہاں پہ سوال یہ کہ آیا اس فاسق شخص کی نماز کافی ہے یا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جائیں دوسری نماز جنازہ اس کے لیے پڑھیں؟ تو فرماتے ہیں ظاہر جو فقہا اور روایات سے جو اس کو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ساکت ہے باقیوں سے، فاسق کی وہی نماز جنازہ قبول ہے. ہاں یہ شرط ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ بالآخر اس نے اس فعل کو انجام دیا ہے، اور شک یہ کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. بس اگر ایک فاسق شخص نے ایسے میت کی نماز جنازہ پڑھ دی کہ جس کا کوئی ولی نہیں تھا، اور پھر ہم شک کر رہے ہیں کہ آیا اس کی یہ نماز جنازہ صحیح تھی یا صحیح نہیں تھی، تو ظاہر یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ صحیح تھی، ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بحث اس میں ہو کہ آیا اس کی طرف سے یہ فعل صادر ہوا ہے یا نہیں، یعنی آیا اس نے نماز جنازہ پڑھی ہے یا پڑھی نہیں، وہ آگے کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہے، تو آیا اس کے فعل کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فرماتے اس میں اشکال ہے، اس میں اشکال ہے. لذا کہتے ہیں وَلَوْ تَرَتَّبَ حُكْمُ الْغَيْرِ عَلَى الْفِعْلِ الصَّحِيحِ مِنْهُ، اگر غیر کے حکم کو مرتب کیا جائے اس فاسق کے فعل صحیح پہ، مثال کما اذا صلی فاسق علی میت لا ولی لہ، فاسق نے ایسے میت کی نماز پڑھی جس کا کوئی ولی نہیں تھا، تو فالظاہر سقوطها عن غیرہ، ظاہر یہ ہے کہ یہ نماز ساکت ہو چکی ہے غیر سے. لیکن اذا علم صدور الفعل منه، جب یہ غیر جانتا ہے کہ اس فاسق نے فعل کو انجام دیا ہے، لیکن شک کا فی صحیحتہ، شک اس میں کہ صحیح انجام دیا یا صحیح نہیں. اسی طرح وَلَوْ شَكَّ فِي حُدُوثِ الْفِعْلِ مِنْهُ، اگر شک اس میں کہ آیا نماز جنازہ اس نے پڑھی ہے یا نہیں، اخبر بھی درانے کہ یہ تو خبر دے رہا ہے کہ میں نے پڑھ لی ہے، ففی قبول اشکال، اس کے فعل کا قبول کرنا فرماتے اس میں اشکال ہے، کیونکہ آگے آئے گا کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کے قول کو آپ قبول نہیں کر سکتے، اس میں اشکال ہے. اس کی وضاحت نیچے ہو رہی ہے. الظاہر اشتراط العدالت فیما یتعلق بفعل الغیر، فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اگر فاسق کے افعال کا رابطہ غیر کے ساتھ ہے تو فاسق میں عدالت شرط ہے. وضاحت نیچے آ رہی ہے. اما الثانی، دوسری صورت کہ فالظاہر اشتراط العدالت فیہ، ظاہر یہ ہے کہ فعل غیر کے ساتھ اگر فاسق کا معاملہ ہو رہا ہے تو عدالت شرط ہے اس فاسق میں، فاسق کی بات کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے کوئی چیز خرید بھی فلا یجوز الشراء منہ، اس سے شراء جائز نہیں. مال یتیم کو اس نے لے لیا ہے اور آگے بیچ رہا ہے، تو فرماتے ہیں غیر کے لیے جائز نہیں کہ اس سے یہ چیز خرید لے. وَإِنْ اِدَّعَ كَوْنُ الْبَيْعِ مَسْلَحَةً، اگرچہ خود یہ دعویٰ کرے کہ جو میں بیع کر رہا ہوں اس میں مصلحت یتیم کی، فرماتے جائز نہیں بلکہ عدالت شرط ہے. عادل ہے تو پھر اسے جائز ہے، اگر عادل نہیں تو جو بھی ادعا کرے مصلحت کا قابل قبول نہیں. بل یجب اخذ المال من یده، بلکہ واجب یہ ہے کہ اس سے یتیم کے مال کو لے لیا جائے. اس کی دلیل فرماتے اس کی ادلہ ویدل علیہ بعد صحیحۃ اسماعیل بن سعد المتقدمہ، ایک تو جناب اسماعیل بن سعد کی صحیح اس پہ دلالت کرتی ہے کہ ضروری ہے کہ عادل ہونا چاہیے. اسی طرح موثقہ زرع بھی اسی بات پہ دلالت کرتی ہے ان کے، البتہ جناب زرع کی جو موثقہ روایت ہے وہ اس بنیاد پہ کہ بنان علی ارادت العدالت من الوثاقہ، کہ وہاں پہ وثاقہ سے مراد عدالت ہے، اس پہ بنا رکھتے ہوئے جناب زرع کی موثقہ یہ دوسری دلیل ہو گئی. تیسری دلیل
ان عموم ادلۃ القیام بذلک المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرد تصرف الفاسق، کہ وہ ادلہ کے جو کہتے ہیں کہ اس معروف کو انجام دیا جائے وہ اس وقت تک ان ادلہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ عادل شخص کا تصرف موجود نہ ہو۔ اگر فاسق شخص اس معروف کو انجام دیتا ہے تو اس سے وہ ادلہ کے جو کہتی ہیں کہ معروف کو انجام دیا جائے ان سے ہم رفع ید نہیں کر سکتے، ان کا عموم ابھی تک باقی ہے۔ خود کہنے کہ فإن وجوب اصلاح مال یتیم ومراعاة غبطته لا يرتفع عن الغیر بمجرد تصرف الفاسق، کہ مال یتیم کی اصلاح کا وجوب اور اس کے حال و احوال کی رعایت کرنا یہ غیر سے مرتفع نہیں ہوتا فاسق کے تصرف کے ساتھ۔ اگر آپ یہاں پہ یہ دلیل لے رہے ہیں کہ بھئی بلاخر یہ مسلمان ہے یا نہیں، جواب مسلمان ہے، تو روایات موجود ہیں کہ ہم لو فعل المسلم علی الصحہ، مسلمان کے فعل کو آپ صحت پہ حمل کریں۔ یہاں پہ اس مومن نے مال یتیم کو آگے بیچا ہے تو یہ اس کا فعل ہے، جب اس کا فعل ہے تو روایت کہتی ہے فعل المسلم یحمل علی الصحہ مثلا۔ فرماتے نا اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو فعل ہے، دوسرا قول ہے اس کا، بلاخر یہ آ کے آپ کو خبر دیتا ہے۔ اور ادھر روایت موجود ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت سے موجود ہے کہ آپ فاسق کی خبر کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ کما فی مثال صلاۃ المتقدم، جیسے کہ نماز جنازہ کی مثال میں آپ نے کہا کہ اگر نماز جنازہ اس نے پڑھ لی ہے تو اس کے جو فعل کو آپ قبول کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی قبول کریں نا۔ اس کا جواب فرماتے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، ولا یجدہ ہونا، اس کی دلیل قبول نہیں کر سکتے فعل مسلم کو، کیوں؟ لأن الواجب ہونا کا یہ صلاۃ صحیح، کیونکہ وہ جو آپ نے مثال پیش کی نماز جنازہ کی وہاں پہ کیا تھا، نماز اس نے انجام دی ہے، نماز صحیح اس نے انجام دی ہے۔ وقد علما صدور اصل الصلاۃ من الفاسق، اور پہلے معلوم ہے کہ فاسق نے اصل نماز جنازہ پڑھ لی ہے، ہاں شک اس کی صحت میں، وَإِذَا شُكَّ فِي صِحَتِهَا أُحْرِزَتْ بِصَلَةِ الصِّحَةِ، ہم شک کریں کہ اس کی نماز جنازہ صحیح تھی یا صحیح نہیں تھی تو یہاں پہ صالح صحہ لاگو ہوگا، محرز ہے، ہم لوگ فعل مسلم علی الصحہ ہم لگا سکتے ہیں یہاں پہ، لیکن اما الحکم فی ما نحن فیہ، لیکن مال یتیم میں اس کی بات کو قبول کرنا، فلم یحمل علی التصرف الصحیح، اس کو ہم تصرف صحیح پہ حامل نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہے، وانما حمل علی موضوع ہوا اصلاح المال و مراعاۃ الحال، یہاں پہ موضوع یہ ہے کہ آیا مال کی اصلاح اور یتیم کے حال کی رعایت کی گئی ہے یا نہیں، تو یہاں پہ کیا الشک فی اصل تحقق ذالک، اصل تحقق میں شک ہو رہا ہے، وہاں پہ اصل نماز میں شک نہیں تھا، صحت نماز میں شک تھا، یہاں پہ اصل تحقق رعایت حال یتیم میں شک ہے۔ تو یہ مثال ایسی ہے، فہوا کما لو اخبر فاسق باصل الصلاۃ، فرماتے یہ ایسی ہے جس طرح فاسق اصل نماز کے بارے میں خبر دیتا ہے، اصل نماز کے بارے میں خبر دیتا ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر اصل نماز کے بارے میں خبر دے رہا ہے اور شک ہے تو ہم اس کی اس خبر کو قبول نہیں کر سکتے۔ کمال اخبر فاسق باصل الصلاۃ ما شک فیہا، اگر فاسق آ کر کہتے جی میں نماز پڑھ لی ہے تو یہاں پہ اصل صلاۃ میں شک ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہم اصل صلاۃ نماز جنازہ کو قبول نہیں کر سکتے، تو یہاں پر بھی یہ سچویشن ہے، یہاں پہ اصل تحقق رعایت حال یتیم میں چونکہ شک ہو رہا ہے لذا فاسق سے مال لینا واجب ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔